توڑ کریں ہنگامی محنت، کہ ایسے پھیل کر محنت کرو، ہنگامی محنت کرو کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کا ولولہ پیدا ہو جائے۔ ایمان کچھ ہے، ایمان کچھ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دکان کچھ ہے، مکان کچھ ہے، شادیاں کچھ ہیں، دنیا کچھ ہے۔ ارے خدا کی قسم یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ایمان کچھ ہے جو باقی رہے گا، جو اللہ کے سامنے لے جا کے کھڑا کرے گا۔ ہم اسی کو نہیں سوچتے کہ یہ کچھ ہے، باقی سب کچھ ہے، لیکن ایمان کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہاری ایمان کی محنت، اور ایسے جاندار جوڑ ہر جگہ کہ نیچے کے علاقے میں بھی محنت۔ تقریباً 40 جماعتیں تو نیچے کے حلقوں میں محنت کر کے ماشاءاللہ بنا لی تھی ساتھیوں نے۔ کتنی جماعتیں؟ 40۔ اتنی محنت کری، اتنی محنت کری، ایسے پھرے ساتھی ماشاءاللہ۔ اور آخر تک ایک جوڑ اور طے کر لیا، تقریباً 65 سے 70 جماعتیں پورے حلقوں سے محنت کر کے ساتھیوں نے بنائی ماشاءاللہ۔ اس دور میں جب لوگ سوچ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اور کورونا اور فورونا، کچھ نہیں، سب پھر ایسی محنت کی ہے ساتھیوں نے، بیٹھے نہیں۔ یہاں تک کہ وہاں کے ذمہ داروں کے جملے تھے، ہم نے پہلی جماعت دیکھی ہے جو مزدوروں کی طرح کام کر رہی ہے۔ کس کی طرح؟ نہانے کی پرواہ نہیں ساتھیوں کو، اللہ قبول فرمائے۔ 8 دن ہو گئے ساتھیوں نے نہایا نہیں، کپڑے بھی نہیں بدل رہے، اسی میں لگے ہیں ماشاءاللہ محنت میں۔ موزے پھٹ گئے چمڑے کے، چپلیں ٹوٹ گئی، جوتے ٹوٹ گئے۔ ایک ہی مذاکرہ صحابہ کو سامنے رکھنا، دیکھو صحابہ نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ ایک غزوہ تو ایسا ہوا ہے جس میں صحابہ کے پیروں میں چپلیں بھی نہیں تھی، ذات الرقا، چندیوں والا، کہ اس کے اندر پیروں میں صحابہ کے چندیاں بندھی تھی، وہ پیروں سے خون نکل رہا تھا۔ ہم نے کہا یہ تو بھی پورا بھی نہیں ہوا ہمارا۔ اس طرح محنت ساتھیوں کی، اس طرح محنت کہ ماشاءاللہ 65-70 جماعتیں نیچوں کے حلقوں میں۔ جب اوپر کے حلقوں کی باری آئی ہے، اللہ اکبر، ایسی ٹھنڈ، تقریباً 3 ڈگری 4 ڈگری 5 ڈگری 3 ڈگری 4 ڈگری، اللہم خیر۔ ایسی سردی تو ہم نے خود اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی، ہم خود کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ 3-4 ڈگری 5 ڈگری 2 ڈگری تک پہنچ گئی لائن، برف کی طرح پانی، اس میں بھی ساتھی محنت کر رہے ہیں۔ ایمان کی حرارت تھی جو بچائے ہوئے تھے، اور ان مقامیوں کا بڑا احسان، اللہ ان سب کو قبول فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم کیا مسجدوں میں انتظام کریں گے؟ 70 سال کے اجتماع والے ہم، 100 سال سے تبلیغ ہمارے ہاں، ان کے تو ابھی چند سالوں پہلے پہنچی ہے۔ ہر مسجد میں 100 کمبل، 200 کمبل، 50 گدے، جماعت آ جائے تو گدے بچھائیں، اس پہ 4 کمبل بچھائیں، پھر آپ کو سلائے تکیے لگا کر پھر 4 کمبل اوپر سے اڑائیں۔ کس کی محنت ہے؟ مقامی وہاں کے نئے نوجوان۔ ہم تو خاندانی تبلیغ والے ماشاءاللہ، ہماری مسجد میں جماعت آ جائے تو پرسانے حال نہیں کوئی پوچھنے والا۔ پوچھو ساتھیوں سے کتنے دن کھانا پکایا ہے، ٹوٹل محنت میں لگا دیا۔ اکثر وقت ان کی دعوتیں طے تھیں، جس کو دیکھو نوجوان، کوئی مرغا لے کے چلا آ رہا ہے، کوئی بدخ لے کے چلا آ رہا ہے، کوئی مچھلیاں لے کے چلا آ رہا ہے۔ ایسی محنت، نصرت کا حق ادا کیا ہے ماشاءاللہ، نصرت کا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، جب ہجرت اور نصرت ملتی ہے تو ہدایت وجود میں آتی ہے۔ یہ جماعت ہجرت کا حق ادا کر رہی تھی، وہ نصرت کا حق ادا کر رہے تھے، اللہ ہدایت اتار رہے تھے۔ تب کہیں جا کے تو 70-75 جماعتیں بنی ہیں، ایسے تھوڑی بنا قربانی کے چلے جاؤ، تعلیم کر لو، بیٹھ جاؤ اور پھر کہو ہم نے 200 کو کھلا دیا، 300 کو، جھوٹی، ایسا نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ساتھیوں کی محنت، قربانیاں دی ہیں ساتھیوں نے، بیماری میں چلے ہیں، بخار میں چلے ہیں۔ بعض ساتھی تو اپنے ساتھ ناشتے میں توشہ رکھ کے لے کے جاتے تھے۔ ہم نے کہا اگر کھجوریں ختم ہو جائیں تو گٹھلیاں چبانا، صحابہ نے یہ بھی کیا ہے۔ کہ اسی پر مدد آئی ہے حضرت مقداد کی، کہ ان کی بیوی فرماتی ہے نا، وہ جو واقعہ سناتے ہو کہ صحابی بیٹھے استنجا کرنے ایک جگہ، تو ایک چھید میں سے، ایک بل میں سے چوہا نکل کے آیا، ایک اشرفی رکھی، دوسری اشرفی رکھی، 3 رکھی، ایسے کرتے کرتے 17 اشرفیاں رکھی ہیں۔
یہ واقعہ تو بیان کیا ایسی مدد، اس سے پہلے کا بیان کرو، ان صحابی کا فاقہ، ان کی بھوک، کہ یہاں تک بیان کیا ہے کہ ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، بالکل بکریوں کی طرح مینگنیاں کر رہے تھے ہم لوگ۔ کیسے بکریوں کی طرح؟ کہ پتے چبا رہے تھے، گٹھلیاں بھی نہیں تھیں، کہ ہمارا بیت الخلا بالکل سوکھ چکا تھا کیونکہ کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ کہ جب اللہ نے مدد بھیجی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں خیال و گمان نہیں ہوتا یہ روزی کہاں سے آ رہی ہے، چوہا لائے، فرشتہ لائے، غیب سے آئے، پڑوس سے آئے، انجانے سے آئے، جانے سے آئے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ لیکن یہ کب آئے گی؟ جب ایمان مضبوط، اعمال جاندار، محنت کے لیے تیار، کہ پورے پہاڑوں کے علاقوں پر خرچہ بھی زیادہ، محنت بھی زیادہ، اور بنا پاس کے جا نہیں سکتے۔ پاس بنتا ہے ساتھیوں کا کہ ہماری جماعتیں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو کر، کہ بھائی بڑے بڑے دور دور علاقے ہیں، 300 کلومیٹر دور ایک پہاڑ، 200 کلومیٹر ایک، 400 کلومیٹر ایک، ایسا لمبا لمبا علاقہ، کہ جماعتیں 3 حصوں میں کر لو، کام نہیں کر پائیں گی۔ ایک جماعت اس علاقے میں، ایک جماعت اس علاقے میں، شروعات جالوگی سے کر دی ساتھیوں نے، پھر کوہیما، پھر ٹیونسن کا علاقہ، اس کے بعد کفری، پھر اوکھا، کہاں پہاڑ، اللہ اکبر، 5-5 ہزار فٹ، 6-6 ہزار فٹ اوپر چلے جاؤ، اور راستے تو ایسے کہ ہماری تو کمر کے سارے گریے سیٹ ہو گئے، ایسے ایسے۔ میں تو ساتھیوں کو سوچتا تھا اللہ ان کو جزائے خیر دے، کیسے مجاہدے برداشت کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ امیر صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے، ہمارے عرفان بھائی کو، چھاونی والے، بڑی قربانیاں، بڑی قربانیاں، ہر جگہ پہنچے ہیں جوڑ میں۔ ساتھی اوکھا میں ہیں، اوکھا چلو، کفری جانا ہے کفری بھی چلو، کفری کا جوڑ بھی کرنا ہے پہاڑ پر، کہ بالکل اس سے لگا ہوا سرامت پہاڑ ہے، وہ برفیلا علاقہ جس میں اتنی برف تھی، پورے برف گر رہی تھی اس علاقے میں، سب سے ٹھنڈا علاقہ ملا ہے۔ کہ کفری میں کام، وہاں بھی جوڑ، وہاں بھی ہنگامی محنت، نوجوان سب مسجد میں، کھانے کی دعوت ان کی طرف سے، خوب نظام، ساتھیوں کو جوڑنا، ماشاءاللہ خوب ہنگامی محنت۔ کائے کا لوک ڈاؤن؟ لوگ تو ہم ہوئے بیٹھے ہیں اس لیے ڈاؤن ہو گئے، ہم ہی ہوئے لوگ، لوک ڈاؤن، مرنا تھوڑی ہمیں، ہم تو آب حیات پی کر آئے ہیں، اس لیے ماسک لگا لگا کے گھوم رہے ہیں پاگلوں کی طرح۔ ارے ہم منع نہیں کر رہے، ماسک لگا لینا، باہر چالان کٹ جائے گا، جذباتی ہو جاؤ ورنہ۔ لیکن مسجد میں بھی ایسا ڈر ہے، بعض تو کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ صاحب وہ کورونا ہے، کوئی اگل بغل میں بیمار ٹھسکا وسکا لے لیا تو ہم تو نکل لیں گے، لیجئے، اور اگر اللہ نے چاہ لیا تو اچھے بھلے چلتے پھرتے جا رہے ہیں۔ اور وہاں جو محنت ہوئی، لگا ہی نہیں کائے کا کورونا، ساری مسجدیں فل۔ سوچو سب سے زیادہ عیسائیت کا غلبے والا ملک، جس میں ٹوٹل انہی کی حکومت، انہی کا نظام، سختی کا ماحول، اس کے اندر بھی جماعت ماشاءاللہ محنت کر رہی ہے۔ مارکس لگے ہیں، ملاقاتوں میں جا رہے ہیں، مارکس لگے یہاں ملاقاتوں میں جا رہے ہیں، پورے علاقے میں بھوپال کی جماعت، بھوپال کی جماعت، ماشاءاللہ، ادھر علماء کا جوڑ، ادھر عوام کا جوڑ، کسی کو نہیں چھوڑا، سب طبقوں پر محنت ماشاءاللہ۔ کہ 2 جماعتیں چلے کی مستورات کی، 2 جماعتیں مستورات کی عشرے کی، 15 جماعتیں 3 دن کی مستورات کی، کہ نبی نے تینوں طبقوں پر محنت کی ہے، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، جہاں جائیں مکاتب مضبوط، ان کے عنوان پر بھی بات کی کہ مکتب مضبوط کرو، ہر بچہ مکتب میں دکھنا چاہیے، یہ ہماری نسلیں ہیں، ان میں دین باقی ہوگا، نسلوں میں دین باقی ہوگا۔ ساتھیوں نے اس طرح محنت کی ماشاءاللہ، پھر کر، اور ایک ایک سفر، یہاں کے 300-400 کلومیٹر میں چلے جاؤ تو کتنے گھنٹے لگیں گے؟ 5 گھنٹے 6 گھنٹے، وہاں 300 کلومیٹر جانا ہے 17 گھنٹے 15 گھنٹے 12 گھنٹے، اور پہاڑوں کے علاقے، ساتھیوں کی محنت، کہ ان پہ بھی چلو، محنت کرنی ہے، کیوں؟ صحابہ سب جگہ گئے ہیں۔ افریقہ کے ایک علاقے میں اوپر پہاڑ پر ایک قبر بنی ہے، افریقہ کے پورے لوگ اس علاقے کے مسلمان ہیں، پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم کی،
صحابی کے بھی خادم، کہ جیسے صحابہ ویسے ہی ان کے خادم، کہ سب سے پہلے اسلام یہی لے کر آئے اور انہوں نے آ کر محنت کی، خادم نے، پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔